کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیے؟ یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ سے معافی کیوں مانگوں، میں استغفار کیوں کروں، میں تو پھر یہی گناہ ایسے بندوں میں رہتا ہوں، مجھے کرنا پڑے گا، میری مجبوری ہے، تو پھر میں کیوں استغفار کروں اللہ سے؟ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، استغفار آپ کو کرنا ہے، یہ ایک لازم چیز ہے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو مجھ سے معافی تو مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تیرے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، میں تجھے معاف کروں گا۔ ریت کے ڈھیلے میں کتنے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے بھی گناہ لاؤ گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آؤ استغفار کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں ہوپ کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے اور اپنے زندگی کو اللہ کی ذکر اور شکر اور عبادت کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ہر ویڈیو میں یہی کوشش رہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو استغفار کی طرف لے کر آؤں، کیونکہ دیکھیں جو دوسرے مختلف وظائف ہیں وہ تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن دیکھیں ان وظیفوں کو کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ گناہ میں شامل ہوتے ہیں، یا ان سے ہمیں کوئی نہ کوئی نقصانات، ہر وظیفے کے ہر لفظ کے موکلات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس وظیفے کی زیادتی کر لیتے ہیں یا اسے کوئی اس میں چینجنگ لے آتے ہیں یا کوئی کمی کوتاہی کر لیتے ہیں تو اس کے جو ہے نا الٹے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی بھی وظیفہ آپ لوگوں کو نہ بتاؤں، میں صرف آپ کو استغفار کی طرف لاؤں۔ استغفار وہی ایسا وظیفہ ہے جس کے کوئی نقصانات نہیں، سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ یہ وہ دوا ہے جو ہم لے بھی رہے ہیں اور ہمیں نقصان بھی نہیں دے رہے، چاہے اس سے ہم کمی کریں یا زیادتی کریں۔ یہ وہ دوا ہے جو ہمیں اپنے اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے، یہ وہ دوا ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا رہی ہے۔ تو اسی لیے میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آؤ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف آنا ہے تو آؤ استغفار کی طرف۔ استغفر اللہ کوشش کریں، اگر آپ شروع میں ہیں تو 100 مرتبہ پڑھیں، اگر آپ پڑھنے والے ہیں کثرت سے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سید الاستغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ آپ استغفار پڑھنے بیٹھے تو اول آخر درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کریں۔ درود شریف بھی وہ کلمات ہیں جو میرے اللہ اپنے رسول پہ بھیجتے ہیں، میرا اللہ اپنے رسول پہ بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے درود شریف کو اتنا بڑا مقام دیا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کہ آپ کوشش کریں استغفار میں اپنے استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف کو بھی لائیں، قرآن پڑھنے کی ترتیب بنائیں، قرآن روزانہ بھلے آپ ایک آیت پڑھیں لیکن پڑھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، جو میری طرف ایک بالش بڑھتے ہیں میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا اللہ کے قریب جائیں، تھوڑا تھوڑا، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ کر کے اللہ سے دور ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک دم سے اگر کس چیز کو ہم خود پر مسلط کریں گے، بلیو می، ہم 4 دنوں میں پھر بدل جائیں گے۔ اس توبہ کا کوئی فائدہ ہی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اللہ کی طرف جائیں، آہستہ آہستہ جائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی، آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اگر ہم ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک دم سے کرتے ہیں تو ایک دم سے چھوڑ بھی دیتے ہیں، ایک ہفتہ بھوکے رہتے ہیں تو ایک مہینہ ہم اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایسا ہی حساب گناہ کا بھی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے استغفر اللہ کو آج سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے پھر یہ گناہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے آپ پھر کر لیں گناہ، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ گناہ پھر کر لیں، لیکن پھر آپ پھر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ کوئی آدمی 100 مرتبہ گناہ کرے گا نا، اور 100 مرتبہ معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ دیکھیں استغفار کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے گناہ کرنا نہ چھوڑیں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، پر تھوڑا تھوڑا کمی تو لا سکتے ہیں نا۔ ایک آدمی کا واقعہ سن رہی تھی، وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا تو کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب میری داڑھی ہے، میری داڑھی رکھنی۔ میں نے کہا کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ داڑھی، نے کہا میں داڑھی رکھ لوں، اور میں تو ویسے ہی مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں تجارت کی، جس میں مجھ سے تو گناہ ہوتے ہی ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی نبی سنت نبی منہ بس جانے کا۔ تو میں نے اس سے کہا دیکھو تم اگر داڑھی رکھو گے تو ایک نیکی کرو گے نا، تو کہتا ہے ہاں تو ویسے ہی جو تم کہہ رہے ہو میں جھوٹ بھی جھوٹ بھی بولتا ہوں، مجھ سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اگر تم ایک نیکی کر لو گے تو ہو سکتا ہے یہ نیکی جو ہے تمہیں جھوٹ اور گناہ سے بھی آہستہ سے دور کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے مجھ سے گناہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا اچھا تم اللہ سے معافی تو مانگو، اور اس کے بعد
وہ مولانا کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ اس آدمی کو میں نے کہا کہ اچھا ایک دن تمہارے دل میں بس، اب یہ مطلب شیطان کے کلیوز ہوتے ہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، تو یہ ہے نا شیطان، اس نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ مسلمان جب مطلب ابھی کام کر رہے ہیں تو آپ پھر مومن ہی نہیں ہیں، تو آپ ایمان چھوڑ دیں گے؟ مطلب اگر تم کوئی گناہ کر رہے ہو اور تمہارے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ تم نے گناہ کیا تو ہے، تم تو مومن ہو، تو کیا وہ کہتے ہیں، میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم پھر چھوڑ دو گے، ایمان بھی چھوڑ دو گے؟ تو کہتے ہیں وہ ایک دم سختے میں آ گیا، پیچھے کے بیٹھ گیا نا، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایمان تو میں نہیں چھوڑتا۔ تو کہتے ہیں جب تم نے ایمان نہیں چھوڑنا، جب تم نے اللہ کو پکڑنا ہے تو پھر تھوڑا خوبصورتی سے پکڑو، نبی کی سنت کو اپنے منہ پر سجاؤ، داڑھی کو رکھو، بلیو می جن مردوں کی داڑھی ہوتی ہے نا، ان کے منہ پہ کیسا نبیوں والا نور ہوتا ہے، اگر جن بہن بھائیوں کی داڑھی ہوگی وہ میری بات کو سمجھ سک رہے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے دیتی ہوں اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا صحیح، ایک ایک بالش صحیح، لیکن نیکی کی طرف آئیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف آئیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور پھر استغفر اللہ کو خود پر لازم کریں گے۔ ہماری زندگی میں جو بھی تنگیاں، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کی تنگی، جو بھی دنیا کی یہ تنگیاں ہیں، یہ سب دور ہو جائیں گے جب استغفار پڑھیں گے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔